کا ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جو لوگوں کو شک میں ڈالے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر کھانا رکھا گیا ہے، ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن شریف کی آیت کریمہ ہونٹ مبارک حضور علیہ السلام کے ہل رہے تھے، برکت کی دعا فرمائی، وہ تبرک کو تقسیم کیا، روایتوں میں ہے، حدیثوں میں ثبوت ہے اس کا۔ کہیں آگ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو منت کے فاتحہ کے کھانے کھلائے جاتے ہیں، جو تبرکات ہوتے ہیں، وہ غذا ہوتی ہے نہ کہ چراغ۔ منت یہ تھی کہ میرا گھر سونا ہے، اولاد سے خالی ہے، اے اللہ تجھے حاضر و ناظر جان کر تیرے ولی کی بارگاہ میں آ کر میں منت مانگتی ہوں یا مانتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایک چشم و چراغ آ جائے، لڑکا پیدا ہو جائے، لڑکیاں 2 ہو گئی ہے، لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکا ہو جائے تو میں ان کے نام سے ایک چراغ جلاؤں گا یا جلاؤں گی۔ یہ ہوئی منت۔ اب اسے کہا گیا ہے یہ عرفی ہے، شرعی نہیں ہے، کہ منت شرعی نہیں ہے، منت عرفی ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے علاوہ ولی کی ذات شامل ہو گئی اس میں جیسے کہیں گے عرفی۔ اب اسے ادا کرنا واجب نہیں ہے، کرے تو کر لیے، نہیں کر لیے تو کوئی گناہ بولیے نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ مرتضیٰ قادری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آئے اور دعا کرے کہ حضرت میرا فلاں کام ہو گیا تو آپ کی بارگاہ میں آ کر تمہارے سرہانے جو ہے میرا اس میں چراغ جلاؤں گی یا جلاؤں گا، یہ منت تھی۔ اور دوسرے طریقے سے یہ کہا کہ فلاں تاریخ کو کوئی بھی ہو، مہینہ 11ویں کا، اس میں کوئی بھی تاریخ میں آ کر یہاں پر ایک نیاز کروں گا، بکرا کاٹوں گا، اس میں کھائی کھلائی کر کے لوگوں کو، غریبوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو کھلاؤں گا، یہ منت تھی۔ اب رہنے والے یہاں کے نہیں تھے، دوسرے گاؤں کے تھے، اب وہ منت پوری ہو گئی تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر آ کر کھلایا جائے، انہی کے نام سے اپنے گاؤں میں کھلائے تو بھی ہو جاتی۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو ایصال ثواب کرنا تھا، وہ مقصد وہاں بھی پورا ہو جاتا، یہاں آ کے کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ چراغ کا جو مسئلہ ہے، یہ چراغ سے پہلے زمانے میں اسلام میں چراغ کا مقصد اس لیے ہے کہ جو علماء حق ہوتے تھے ان کے مزار کے سرہانے چراغ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی ان کی زیارت کے لیے آئے، وہاں اس زمانے میں 60 یا 65 سال پہلے کرنٹ وغیرہ نہیں تھا، 60-65 سال بعد یہ کرنٹ کا معاملہ ہوا، اس زمانے میں علماء کرام جو مشائخ عظام، اولیاء کرام کے مزارات ہوتے تھے، اگر کوئی مسافر ان کی زیارت قبر کی نشاندہی کر کے زیارت کے لیے آتا تھا تو رات میں ان کے اطراف و اکناف بیٹھ کر ایصال ثواب کی نیت سے بڑھ جائے تو انہیں کوئی موذی جانور نہ کاٹے، ان کے جان کو دھوکہ نہ ہو، انہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ان کے سرہانے 2-3 قدم دور پر ایک چراغ لگایا جاتا تھا۔ وہ کس کے لیے تھا؟ آنے والے مسافروں کے لیے تھا، ولی کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ حقیقت میں اسلام میں یہ چراغ اولیاء کرام کے بارگاہ میں سرہانے جو چراغ دان ہوتا ہے وہ جلانے کی اصل وہ تھی۔ اب چراغ روشنی آ گئی، چراغ وغیرہ ضرورت نہیں ہے، اب یہاں پر یہ منت پوری کرنا بھی ضروری نہیں رہی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ چراغ جلتے ہوئے سامنے رکھ کر الفاتحہ، الحمد کا سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا، قرآن کی مخصوص آیتیں، سورہ حشر کی آخری رکوع کی آیت کریمہ پڑھنا، سورہ تکاثر پڑھنا، سورہ کافرون پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ فلق پڑھنا، سورہ ناس پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ بقرہ کی پہلی والی جو 7 آیت کریمہ وہ پڑھنا، اس کے بعد یہ تمام آیتوں کا ثواب ایصال ثواب کی نیت سے فلاں بزرگ کو پہنچے، یہ منت، چراغ، آگ، اس میں گھی، یہ اسراف ہے۔ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، اور اسراف یعنی فضول کام کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ چراغ کے سامنے بیٹھ کر فاتحہ دلانا اسلام میں کہیں کسی عالم دین نے کتاب میں لکھا ہی نہیں۔ ملیدہ رکھو، چراغ ایک جگہ، جو جگہ تمہاری منت تھی وہ جگہ پر لگا دو، ملیدے پر چراغ رکھ کر دلانا، اس میں گھی کا ہی ڈالنا، یہ واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، اس کی منت پوری کرنا واجب نہیں۔ ہاں 1 سال کی منت کا ارادہ کیا تھا تو بس 1 مرتبہ چراغ لگا دینا ہے، آئندہ سال ضروری بھی نہیں ہے۔
سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم؟ یہ منت عرفی میں اسے پورا کرنا واجب ہی نہیں، اسے پورا کرنا واجب نہیں ہے، تو پھر چراغ ہر سال لگانے کی کیا بات ہے؟ واجب کیا تھا؟ اصل منت کا مقصد کیا تھا؟ اسلام میں قانون کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کا بہانہ بنایا جائے۔ 2 رکعت نفل پڑھوں گا تہجد کے وقت میں اٹھ کر رب کو منانے کے لیے، اے اللہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 111 مرتبہ کہوں گا نفل نماز میں۔ یہ منت کا طریقہ تھا۔ مگر منت کا طریقہ ہماری عورتوں میں، ہمارے علم سے دور مردوں میں یہ اس طرح پھیل گیا کہ منت کا معاملہ جھنڈا چڑھانا، منت اس سے مانا جاتا ہے کہ فلاں کام ہو گئے تو میں 11ویں کے نام سے 11ویں شریف کے مہینے میں غوث پاک کے نام کا جھنڈا ہمارے گھر پر چڑھاؤں گی، یہ منت ہو گئی۔ یہ منت ہمیں معلوم ہوا آج منت شرعی، منت عرفی۔ منت شرعی پورا کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو وہ گناہ تھا، اور گناہ کا وبال بھی آیا تو ہماری ذات پر ملامت کریں گے، اس پر تعجب نہیں کریں گے۔ منت عرفی واجب ہی نہیں اسے پورا کرنا۔ اب ہمارے عورتوں کے ذہن میں، ہمارے مرد حضرات کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا، 2-3 یا 4 دن پہلے فون آیا کہ 11ویں شریف ہم برسوں سے کر رہے تھے، کیا چھوڑ سکتے؟ کیا تو چھوڑے تو کیا تو گناہ ہوتا؟ کیا غوث پاک ناراض ہو جاتے؟ کیا ہمارے پریشانی آ جاتے؟ کیا برسہ سے ہم 11ویں شریف کر رہی ہیں، ایک دم اچانک چھوڑ دیے؟ ذرا لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات جم گئی ہے، غلط بات ہے۔ بھئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اکیلے سوچو، آپ غوث پاک کی ذات کیا سمجھتے ہیں؟ آپ غوث پاک آپ کے یہ جھنڈے کے محتاج ہیں؟ کیا آپ کے کھئی کھلے کے محتاج ہیں؟ ان کی ذات تو ایسی اعلیٰ ہے کہ تمہارے ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ان کی توجہ تمہارے فاتحہ کے ذریعے سے، ان کا نام لے کر ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے پر ان کی توجہ تمہارے گھر پر ہو، تمہاری ذات پر ہو، تمہارے گھر والوں پر ہے۔ یہ مقصد تھا اصل۔ 11ویں نہیں کرنے کی وجہ سے نقصان ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، غوث پاک کو مانتے بھی ہیں، ایک طرف 11ویں کے بہانے سے شیطان انہیں ایسا بہکا دیا ہے کہ غوث پاک کو ظالم ٹھہرا رہے ہیں۔ پس منظر مطلب یہ سمجھ رہا، سمجھ میں کیا آ رہا پبلک کو؟ ایک مطلب ہے غوث پاک ایسے خود غرض ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی 11ویں کرے تو یہ آسان سے رہیں گے، زندگی آسانی سے گزاریں گے، 11ویں کرنا بند کر دیے تو مصیبتوں کا پہاڑ اوپر توڑ دیں گے۔ کیا ہوا یہ؟ ایک طرف غوث پاک کی ذات سے اعتقاد، اعتماد، محبت، شوق، جذبہ سب یہ ظاہر کر رہے ہیں، مگر ایک طرف دوسرے اینگل سے اگر نہیں کرے تو غوث پاک ہمارے اوپر جلال پن دکھاتے، غصہ دکھاتے ہمارے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کے شان کو، سیوان حیات کو توڑ مروڑ کر انسان کے ذہن میں اس طرح ڈالا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ظاہراً وہ اولیاء سے وابستہ بھی ہیں، ایک طرف اپنے کردار سے لوگوں میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ایسے ظالم بھی ہیں۔ اللہ اکبر! عقل سلیم دیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس طرح اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ 11ویں کو بند کرنا کوئی عذاب آنے کا کارن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، جو بھی آپ نفل نماز پڑھیں، جو بھی آپ نفل نماز، نفل کا مقصد ہی یہی ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو عذاب نہیں ہے۔ یہ زیادہ عبادتیں ہیں، وہ پڑھ کر وہی ثواب غوث پاک کو پہنچا دے، یہی ایصال ثواب کا مقصد تھا؟ نہیں، ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ 11ویں کا مقصد یہ ہے کہ سندل لانا، 11ویں کا مقصد ہے کہ ہریا کپڑے کا جھنڈا لانا، 11ویں کا مقصد ہے کہ بڑا بمبو میں اسے جھنڈا لگانا، اور 11ویں کا مقصد یہ ہے کہ اس جھنڈے کو ہار باندھنا۔ اب ترابی کہتے ہیں، ہار بھی ترابی اسے باندھا جائے، پھر وہ مقصد یہ ہے کہ جھنڈا جو جھنڈے کٹا ہوتا ہے وہاں پر لے جا کر اسے چڑھانا، وہاں سے آ کر پھر گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو کھلانا، یہ 11ویں کا معاملہ ہو گیا۔ مگر حقیقت میں یہ شرعی حکم ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی پورا نہ کرے تو ابھی جواب مل گیا، اس کا پورا کرنا بھی واجب اس پر نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کا جو وبال لوگوں میں جو غلط فہمی تھی کہ 11ویں وغیرہ کو چھوڑنے، اسی طرح باقی تمام نیاز کو دیکھنے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا توشہ کیا جاتا ہے، بقا باللہ اولیاء کرام میں سے ایک ولی گزرے ہیں، احمد دبیر معشوق اللہ، ان کا توشہ کیا جاتا ہے۔ شیر پیغمبر کی جو فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، نیاز وغیرہ، نظر و نیاز ہوتی ہے، وہ بھی اس میں کنڈے کے فاتحہ بھی آ گئے۔ امام حسن، امام حسین کی یاد میں اگر کوئی توشہ پکایا جاتا ہے، کوئی کھلایا جاتا ہے، سب وہ بھی آ گیا اس میں۔ منت کے معاملے کیا ہے کہ عرفی منت ہے، اس پر واجب کرنا ہمارے اوپر، یہ پورا کرنا واجب ہے ہی نہیں، تو اس میں تمام مسئلے جو علم نہیں رکھتا تو وہ خریے میں رہنے والے
علم سے دور، ان کے محلے میں، ان کے گاؤں میں مدرسہ بھی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے۔ اگر سمجھانے والا بھی مل گیا تو پرمپرا سے چلتی ہوئی بات اس کے زیادہ ذہن میں گونجتی ہے، وہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا زمانے میں۔ اس لیے میں سمجھا کہ آج کی اتوار میں یہ ریکارڈ کر دیا جائے اور اسی کے ذریعے وہاں تک یہ ویڈیو پہنچایا جائے تاکہ ہمیں منت عرفی اور منت شرعی کا حق کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، کس کو چیز کو کیسا ادا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، اور اس میں جو غلط فہمیاں ہم نے جمع رکھی ہیں اپنے ذہنوں میں اس کو کس طرح نکالنا ہے، یہ ذریعہ بن جائے۔ پڑھ کر سناتا ہوں۔ سب سے پہلے منت کے لیے سوال کیا گیا ہے، منت یا نظر کسے کہتے ہیں؟ مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں، ہمارے ہاں منت کے دو طریقے رائج ہیں، ایک منت شرعی اور دوسرا منت عرفی۔ منت شرعی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لینا، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا سفر کے یا شوال کے تاریخ کے ساتھ دن کو متعین کر لینا، کوئی شرائط ہوتے ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور پورا نہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ اس گناہ کے نحوست سے اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کچھ بعید نہیں اپنے ذات پر ملامت کرے، کیونکہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلافی کیا، گناہ ہوا، گناہ کا وبال ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہمارے اوپر پریشانی کی صورت میں آ گئی۔ آگے فرمایا دوسری منت عرفی وہ ہے کہ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائیں گے یا حاضری دیں گے، یا نظر، یہ سب نظر عرفی ہے جسے کہتے ہیں، اسے پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں کریں گے تو بہتر ہے، واجب تو نہیں مگر کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو وبال جس طرح شرعی میں تھا حکم اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، کیا کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی مان سکتے ہیں؟ اولیاء کرام کے نام سے منت مانگ سکتے ہیں، اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے؟ تو کہا ازروی شرح، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی ماننا جائز ہے، اس میں کوئی شریعت نے روک تھام نہیں لگائی، جائز ہے۔ اور خاص کر غربا کا خیال کرنے والے سادات کرام اور سبھی کے لیے یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو کام ہے، منت کا دیگ چڑھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اولیاء کرام کا پاکیزہ طرز عمل رہا ہے، یہ کھلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کھانا نظر و نیاز کا کھانا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، غریب بھی کھا سکتا، امیر بھی کھا سکتا، سادات بھی کھا سکتے، مشائخ بھی کھا سکتے۔ پھر آگے بتایا اسی کو نظر عرفی یا نیاز کہتے ہیں، البتہ نظر شرعی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے ماننا ممنوع ہے، منع ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت اس طرح نہ مانگے جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس طرح نہ کہیں مثال کے طور پر، اے اللہ فلاں کام میرا ہو گیا تو 5 دن کی نمازیں فرض میں غوث پاک کے روح کو پہنچاتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے لیے تھی، غوث پاک کے لیے نہیں تھی۔ فرض نماز جو تھی 5 وقت کی وہ اللہ کے لیے تھی، اس میں شریک غوث پاک کو کریں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے رات میں جو نفل نمازیں پڑھی ہیں وہ نفل نماز کا ثواب غوث پاک کی روح کو پہنچے، فرض نماز میں کسی کا شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سوال کیا، نظر ماننے میں کون سی احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں؟ نظر ماننے والا پہلے یہ جانے کہ کس طرح مجھے بے ڈھنگے طریقے سے مدد مانگ لیے، یہ منت مانگ لیے، پریشان ہو جائیں گے۔ منت مانگنے والے کو یہ باتیں جاننا ضروری ہے، اگر یہ باتوں کا علم نہیں ہے، منت مانگ لیا تو اپنے گلے میں سولی ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ شریعت حکم دیتی ہے کہ ایسی منت پوری کرنا واجب ہی نہیں ہے، اس پر لازم ہے بھائی پیسے نہیں ہے، قرضہ کریا، دوسرے کے پاس منگ کھایا، ایسی حالت میں فائنانس کو لگا کو بکرا کاٹ رہا، یہ غلط۔ کیوں بولے تو اپنے مرضی سے خیال کر لیا ہے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب پیسے نہیں ہیں، وہ تاریخ آ رہی ہے، وہ تاریخ کے ٹائم پر کہاں سے لانا، دوسرے کے پاس بھیک منگنا، سامنے والا منگیا سولا چپکے دیتا ہے، کیا بھائی کیسے ویسے کیا ضرورت ہے بھائی منت سامنے والے کی نظر میں نیچے بھی ہو رہی، پیسے دینے والا پیسے تمہارے کو دیکھو بھیج دیا، پیچھے میں ہی بولے وقت کے پر پریشانی پر پڑا تھا، میں دیا اسے جب اس کی 11ویں، میں نہیں تو 11ویں نہیں اس کی کتاؤں نے، ایسا بولنے کی کیا ضرورت، اس کے پاس مانگنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر بولتے ہوئے شرم آ رہی، فائنانس کو پیسے لے کر 10,000 روپے فائنانس اٹھا کر بکرا خرید کر لا کر 11ویں کر رہی،
کرنے والے اس بات پر غور کرنا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں اور تمہارا کام یا تمہارے کام سے نسبت کسے لگا رہے ہو، کس بارگاہ میں آ کر 11ویں کر رہے ہو۔ یہ نہ کرے بغیر، یہ کیے بغیر 2 روپے کے پھٹانے، صرف 2 روپے کے، کتنے 2 روپے کے پھٹانے، 5 روپے کی شکر، 7 روپے ہوئے، کتنے صرف 7 روپے ہوئے۔ یہ اپنی خدمت محنت کے پیسوں کے، اس پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ کر یہ جو رکھا گیا، اس کا ثواب یہ جو کھائے گا، اس کے پیٹ میں جانے پر اللہ کی جانب سے غیر کو کھلانے کا جو ثواب ہے نا، وہ ثواب ملتا ہے وہ غوث پاک کو۔ یہ اصل تھا، بکرا کاٹنا واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، بہرحال یہ جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیں الفاظ دیکھو کیسے، وہ بات پر غور کرنا تمہیں۔ یہ جو لکھنے والے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان، پہلی بات کہی مسجد میں چراغ لگانا یا طاق بھرنے، ایسے محرابہ رہتے نا، ایسے محرابہ میں چراغ بھرنے کا جو منت ہے، یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے، یا 11ویں کی نیاز دلانے، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ، یا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا توشہ کرنے، یا حضرت جلال بخاری کو کونڈا کرنے، یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے یا میلاد شریف کرنے کی منت مانی، تو یہ شرعی منت نہیں ہے، مگر یہ کام منع نہیں ہے، اس لیے تم کر سکتے ہو، مگر اسے پورا کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ اچھا ہے کرے تو اچھا ہے، ہاں البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع اس کے ساتھ نہ ملائے۔ مثلا طاق بھرنے میں ریت مٹی کا چراغ بھی چلتا، چاندی کا چراغ یہ قید نہ لگائے۔ وہ چراغ لگانے میں تیل سے بھی چراغ روشن ہو جاتا، گھی کا یہ قید نہ لگائے۔ مسجد کے چراغ کو بھی گھی بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ 7 ترکاریاں کھانے سے جو غذا ملتی ہے، وہ غذا جو طاقت ملتی ہے، وہ طاقت ایک بکرے کی بوٹی کھانے میں اللہ تعالیٰ رکھا۔ 7 بوٹیاں کھانے پر جو طاقت ملتی ہے، اس میں ایک گھی کے چمچے میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے، وہ غیبت، اور اس کی غذا اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ گھی، ایسے گھی کے دیے جلاتا ہوں، چراغ جلاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اور ایکشن ہے، یہ نہیں کرنا۔ چراغ چراغیچ ہے، گھی کے چراغ جلاتا ہوں، یہ غلط بات۔ گھی کی جو قیمت ہے 30 پر 5 روپے میں بھی تمہارے کو تیل مہیا ہے۔ گھی لینے جائیں گے تو 100 روپے ہو رہا، 70 پر 5 یا 60 پر 5 روپے جو اضافہ زیادہ خرچہ ہو رہا، وہ 60 پر 5 روپے آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے۔ چراغ بتانے کا مقصد ہے، بتا رہے اور نہ کریں۔ مثلا طاق بھرنے یا ریت لگائے، اسے ریت والی جو چراغ ہوتی ہے وہ جلا دیں، جس میں کنبہ اور رشتے کی عورتیں اکٹھا ہو کر، اور اس میں جو منت مانگنے، اور میری منت پوری ہو گئی، سب کے سب جمع ہو جاؤ، پکیں گے کھائیں گے، نیاز ہے ہماری، سب کے سب آ گئے۔ اس میں آنے کے بعد یہ کر اکٹھا ہو کر گاتی بجاتی ہیں، یہ سب حرام ہے، منت کے بہانے حرام کام ہو رہا، یہ ملاوٹ نہیں کرنا۔ اب یہاں تو نہیں چل رہا، آدونی میں بازو خریے میں چل رہا، پرسوں جا کو آیا میں ایک جگہ، سب کے سب گھر والے وہاں جمع ہوتے، تاشے بجا لے کو گھر سی جھنڈے کٹے تک آتے، سنے نہیں؟ یہ سب تاشے کے ساتھ، ڈھول باجے کے ساتھ گھر سی جھنڈے کٹے تک آ کو، جھنڈا چڑھا کو، پھر گھر میں جا کو فاتحہ دلا کو سب کو کھلاتے۔ یہ جو لوگوں کو جمع کرنا، یہ نیاز کرنا، منت کے پورا کرنا ضروری نہیں تھا اصل، مگر حقیقت میں کر رہی تو برا بھی نہیں ہے، شریعت اسے منع بھی نہیں کر رہی، کر رہی تو اس میں حرام کو نکو ملا ہوا ہے، تو تاشے باجے کو نکو ملاؤ، ملا لیے تو اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا، مگر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد چادر چڑھانے کے لیے لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یا مسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں، آٹا غذا ہے، کھانے کی چیز ہے، آٹے کا چراغ جلانا یہ بھی اسراف میں سے ہے، خواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے اور ناجائز ہے۔ اور مٹی کا چراغ کافی ہے، اور گھی کی بجائے ضرورت نہیں کہتے، وہ تیل سے بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روشنی، مقصد کیا ہے؟ روشنی ہے، وہ تیل سے حاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلاد شریف میں فرش اور روشنی کا اچھا انتظام کرنا اور مٹھائی تقسیم کرنا، یا لوگوں کو بلانا، ان کو کھلانا، ان کے لیے تاریخ مقرر کرنا، اور پڑھنے والوں کو خوش الہانی سے پڑھنا، یہ سب باتیں جائز ہیں، البتہ غلط اور جھوٹی روایتوں کا پڑھنا منع ہے۔ اب غریب غوث پاک کے نام سے 11 مجلس پڑھتے،
11 مجلس، ہر گھر میں 11 مجلس کتاب پڑھاتے، کتاب پڑھاتے، ایک کتاب ہوئی دوسری کتاب ہوئی. اب کتاب کے بارے میں دیکھو، جو کتاب میں جو پھلوں کا ذکر آتا وہ پھل لگا کر رکھنا فاتح دلانا کہتے ہیں. یہ دیکھو عذاب ہمارے اوپر ڈال لیے اس میں. کیا غوث پاک بولے ایسا؟ 11ویں کے مہینہ شروع ہوتے میری جو کتاب ہے وہ 11 مجالس وہ تمہیں روزانہ پڑھنا، اور جو کتاب میں پہلی مجلس میں کس کس پھل کا ذکر آیا وہ پھل رکھ کر فاتحہ دلانا. غوث پاک بولے اس لیے تو ان کی طرف سے منت جھوٹی منت ہے اور چلتا ہوا آ رہا 11 مجلس پڑھو. اس پر آخری بات بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو 11ویں کے 11 مجالس پڑھنے والے آتے نہیں، آپ کو بیٹھتے پڑھاؤ، ہمیں بولے تو سنتے نہیں، ہم نہ معلوم، مگر پڑھانے کے بعد جو بیٹھ کو پڑھے رہتے نا ان کو ٹھہرا کر وہ جو حضرت میں جو پڑھے نا فارسی میں ہے اس کا مطلب بتاؤ، اس میں کیا ہے. اشعار کی شکل میں غوث پاک کا بچپنا ہے، بچپنا کے واقعات کو دوسری بزرگ کی کتاب سے بتاؤ. اس میں غوث پاک کی کرامتوں کا ذکر ہے تو بتاؤ. اس میں اختیارات غوث اعظم بیان کیا گیا ہے وہ بتاؤ، پڑھ کر سناؤ. نہیں، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک روز 11ویں کی ایک مجلس ختم ہونا، انہوں پڑھ رہی سو صحیح پڑھ رہی کیا ڈاما ڈول پڑھ رہی، ہم نہ وہ بھی نہیں، انہوں مسلح کو دیکھے تو بس ہمارے کام میں ہمیں رہ جاتی، انہوں ختم بولے تو ہوگا سمجھ لے چکے بڑھ جانا. یہ ہماری مزاج پسند نہیں کر رہی، اسے نہیں مان رہی تو دوسرے جنے کیسا مانتے؟ دوسرے ماننے کا کہ انہیں لکھنا کیسا نہیں کا نام آیا مال میں. یہ بتایا جا رہا کہ جھوٹی روایتیں نہیں پڑھنا، غوث پاک کے نام سے جھوٹی من گرٹ کہانیاں بنا لینا، جیسے مرد آیا پانی میں گیا اٹھا تو عورت بن گیا، ایسے واقعات جھوٹے واقعات ہیں. وہ 20 سال جینا کریا، شادی بھی ہو گئی اس کی، 20 سال کسی اور کے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارا، بعد میں خیال آیا 20 سال کے بعد پھر وہ پانی میں آ کر ڈبکی لگایا، پھر نکلا مرد بنا ہو گیا. جھوٹی روایتیں. ایک نہیں، علماء اہل سنت درجن سے زیادہ ایسے واقعات جو غوث پاک کی ذات کے تعلق نہیں رکھتے ایسے بیانات کر رہے ہیں. بعض علماء حق جسے ہم اپنے دل کی دھڑکن مانتے انہوں بولے بھی اس واقعے سے رجوع کرے، سو ریکارڈ بھی ہے. یہ بات نہیں بولنا تھا، یہ واقعہ کا ثبوت نہیں ہے. بھائی کون سی واقعہ؟ جیسے دھوبی کی خبر میں جواب دینے کا جو واقعہ ہے، وہ علماء جو ہمارے بیان کر رہے ہیں نا وہ کس کا حوالہ دے رہی ہیں؟ بولے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کا حوالہ دے رہی ہیں. ارے وہ اس کی ذات خود نہیں مانتے تھے، میں اس کا حوالہ کہیں کو دے رہی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے بزرگ کے واقعات اپنے بزرگ کی کتابوں سے دینا نہیں دینا. یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ واقعہ دھوبی تھا غوث پاک کا، قبر میں گیا من ربو کا، میں غوث پاک کا دھوبی ما دینو کا، میں غوث پاک کا دھوبی ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، میں غوث پاک کا دھوبی بول رہا تھا. یہ واقعہ کون لکھ رہی؟ بولے اشرف علی تھانوی صاحب لکھے گئے تھے. اشرف علی تھانوی کون ہے؟ جو تمہیں مانتے نہیں، تمہیں ان کو مانتے نہیں. ہمارے اہل سنت کے علماء بولتے ہیں اشرف علی تھانوی غوث پاک کے شان میں ایسے واقعات لکھو ہے. اب یہ واقعے کو بیان کر کے اپنے علماء کی دلیل پیش کرو، نہیں ہے. جو بھی یہاں تک کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی میں نے سنا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، مفتیان کرام ایسے چوٹی کے مفتیان کرام، حالانکہ بعض مفتیان کرام یہاں تک یہ واقعے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے. غیر مقلد جسے کہتے ہیں، کافر جسے کہتے ہیں، حضور کا بدبخت جسے کہتے ہیں، بدعقیدہ جسے کہتے ہیں، کافر مشرک جسے کہتے ہیں، حضور کا گستاخ جسے کہتے ہیں، اس کے کتاب کا حوالہ دے رہی ہوں. جو بھی آپ کو یہ تقریر میں بیان کرتا ہوا دیکھے وہ پہلے میں یہ بول کر جو بیان شروع کرتے. باقی کی جو بھی مفتیان کرام اللہ نے توفیق دے دیا، کھلے علل اعلان پبلک میں کھڑ کر یہ واقعے سے توبہ کرے سو بھی ریکارڈا ہیں. یہ جھوٹی روایتیں نہیں رہنا. جو بھی منتیں ہیں منتوں کے معاملے میں سب جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہوئے تو اس میں کوئی جھوٹی روایت پڑھ کر نہ سنائی جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات جو کچھ کہا گیا بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.